بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسے اکثر انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ وسوسے سے مراد کسی کے بارے میں برے خیالات کا آنا ہے۔ وسوسے اکثر انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ وسوسے انسانی ذہن میں شیطانی صفت رکھنے والوں کی طرف سے آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الناس میں اللہ پاک سے پناہ مانگی گئی ہے جنوں اور انسانوں کے وسوسوں سے، یعنی وسوسے شیطانی انسان یا جن کی سرگوشی ہے۔ انسان کے دل میں اس پر بعض مرتبہ انسان کا قابو پانا مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو ایسی ہستیوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں جن کے بارے میں برا سوچنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے وسوسے جن پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بعض مرتبہ کئی لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے مریض کسی ذہن اذیت سے گزرتے ہیں، یہ صرف وہی بتا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے راکھ ہو جانا یا جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر ہے۔ حوالہ سنن ابو داؤد کی کتاب ابواب النوم میں ہے اور حدیث نمبر 5112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کو عین ایمان بھی قرار دیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن و سنت ہمیں اس سے بچنے کے بارے میں تلقین فرماتی ہے۔ تو اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم پر بہت گراں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں اور ہم ان کو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے وسوسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کو عین ایمان قرار دیا ہے کہ انسان اسے برا سمجھتا ہے جو وسوسے اسے آتے ہیں۔ جیسا کہ کسی صحابی نے وسوسے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ ویسے بھی جو برا خیال آپ کو آئے اور آپ نے اس پر عمل نہ کیا ہو تو وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو، اور اسی طرح ان کاموں سے بھی انہیں معاف کر دیا ہے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر نکلے تو ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اور آگے چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی غلط بات نہ ڈال دے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بات شیطان کا وسوسہ صحابی جو سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے ان کو وسوسہ نہ آ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وضاحت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، یعنی کہ کسی بھی اعلیٰ ہستی کے خلاف دل میں وسوسہ آ سکتا ہے۔ ان کے چاہنے والے کے دل میں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی طاقت چھوٹ دی گئی ہے، لیکن آگے چل کر ہم اسی شیطانی وسوسوں کا اسلامی علاج بھی بتا دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ، لوگ تجھ سے پوچھتے رہیں گے دین کی باتیں، یہاں تک کہ یوں کہیں گے بھلا اللہ تو یہ ہے، اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں کچھ لوگ گنوار آئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ، بھلا اللہ تو یہ ہے، اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں ان کو ماری اور کہا اٹھو اٹھو، سچ کہا تھا میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا شبہ ہو تو پناہ مانگے اللہ کے شیطان سے اور باز رہے ایسے خیال سے۔ وسوسے مسجد میں اور نماز میں بھی آتے ہیں،
اور دوران نماز انسان کو نماز کی رکعتوں کی تعداد بھلا دیتے ہیں، یا انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ فلاں کام بھی کرنا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے یا اس سے لین دین کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو دور کرنے کا طریقہ ذیل میں مذکور ہے۔ جب شیطانی وسوسے کو روکنا انسانی بس میں نہ رہے تو کون سی دعا پڑھی جائے؟ جب وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس دعا کے آغاز میں اعوذ باللہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس دعا میں قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کے الفاظ شامل ہیں، جیسا کہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ پاک کا حکم ہے: فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو جادو، جنات اور نظر بد، وسوسے، برے اور گندے خیالات آنا کیا ہیں؟ اس کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ وسوسہ واقع حقیقت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وسوسے سے مراد کسی کے بارے میں برے خیالات کا آنا ہے۔ وسوسے اکثر انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ وسوسے انسانی ذہن میں شیطانی صفت رکھنے والوں کی طرف سے آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الناس میں اللہ پاک سے پناہ مانگی گئی ہے جنوں اور انسانوں کے وسوسوں سے، یعنی وسوسے شیطانی انسان یا جن کی سرگوشی ہیں۔ انسان کے دل میں اس پر بعض مرتبہ انسان کا قابو پانا مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو ایسی ہستیوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں جن کے بارے میں برا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ ایسے وسوسے جن پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بعض مرتبہ کئی لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے مریض کسی ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں۔ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے، جیسا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے راکھ ہو جانا یا جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت ہمیں اس سے بچنے کے بارے میں کیا تلقین فرماتی ہے۔ تو اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ کے پاس جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا، جس کو بیان کرنا ہم پر بہت گراں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں اور ہم ان کو بیان کریں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں ایسے وسوسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو عین ایمان ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کو عین ایمان قرار دیا ہے کہ انسان ایسے برا سمجھتا ہے جو جن وسوسوں اسے آتے ہیں۔ جیسے کہ کسی صحابی نے وسوسے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ ویسے بھی جو برا خیال آتا ہے تو یا آپ کو آئے اور آپ نے اس پر عمل نہ کیا ہو تو وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو، مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ اسی طرح ان کاموں سے بھی انہیں معاف کر دیا ہے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو وسوسہ آ رہا ہے نا، آپ نے وہ عمل نہیں کیا، حقیقت میں نہیں کیا، آپ کے ذہن میں نماز کے دوران یا ویسے وسوسے ہی آ رہے ہیں، برے خیال آ رہے ہیں، گندے خیال آ رہے ہیں، میں اس کا نام نہیں لے رہی، گندے خیال آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے حقیقت میں وہ عمل تو نہیں نہ کیا، وہ خیال یہ وسوسہ چھوڑ کے بھول جائیں، سے چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں، معاف ہے وہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے تو ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا، اس پر کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی غلط بات نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کس نے آسمان پیدا کیا، کس نے زمین پیدا کی؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ایسا شبہ تم میں سے کسی کو ہو تو کہے آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ میں نے ابن عباس سے پوچھا، ابو زمیل کہتے ہیں کہ میرے دل میں کیسی کھٹک ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا
کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی قسم اللہ کی میں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کوئی شک کی چیز ہے؟ یہ کہہ کر ہنسے اور بولے اس سے تو کوئی نہیں بچا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اگر تجھے اس کلام میں شک ہے جو ہم نے تجھ پہ اتارا تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تم سے پہلے اتاری ہوئی کتاب توریت اور انجیل پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے دل میں اس قسم کا وسوسہ پاؤ تو هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہی چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ پڑھ لیا کرو، یقین کرو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری غلطی بھی معاف ہو جائے گی، اللہ پاک درگزر کرے گا۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولنا، اور آپ سب سے گزارش ہے صرف چینل سبسکرائب نہیں کرنا، ہر نئی آنے والی ویڈیو لازمی دیکھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔